کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا۔ جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر سیگمنٹ ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل مفتی محمد سہیل رضا امجدی کے ساتھ۔ آپ کے سوالات جمع ہو چکے ہیں، ہم کچھ ایک آدھ کال لیں گے اور پھر جوابات کی طرف آ جائیں گے۔ وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے اور سوالات تو ماشاءاللہ لامحدود ہوتے ہیں، اور مفتی صاحب ماشاءاللہ اتنے کم وقت میں سارے جواب بھی دے دیتے ہیں۔ چلیں ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہم نے پوچھنا تھا قیام اللیل کا کیا مراد ہے؟ قیام اللیل سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے بتائیں گے، بتاتے ہیں۔ اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال؟ جی سوال میرا یہی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو وہ جو بچی کا رشتہ لینا چاہتے ہیں نا ہم۔ ٹھیک ہے وہ ہو گیا، لکھ لیا ہے، وہ ہم نے لکھ لیا ہے، بچی 17 سال کی ہے نا، لکھ لیا ہم نے۔ ہاں جی آپ تھوڑا انتظار کریں، جواب دیں گے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا پوچھنا تھا؟ جو تھا اس نے نا توبہ کی تھی، اس نے بازو پر ہے نا یہ پلیٹ وغیرہ مارے تھے، پلیٹ وغیرہ مارے تھے بازو پر، کس نے؟ بیٹے نے سوسائڈ اٹمپٹ کیا تھا، پھر توبہ کی، اس کی توبہ قبول ہو گئی، اس نے توبہ کی اور کچھ عرصے بعد، کچھ دن بعد وہ اللہ کو پیارا بھی ہو گیا، تو توبہ اس نے بہرحال کی ان کے سامنے، تو کیا ایسی توبہ قبول ہوگی؟ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے مفتی صاحب سے نا یہ کوشچن ہے کہ نا ایک بہن کو نا 3 ماہ سے نا پیریڈز مسلسل آ رہے ہیں، صحیح ہے، تو اب یہ کہ ان کو اپنی ڈیٹ بھی نہیں پتا کہ مطلب کب نماز روزے مطلب نہیں رکھے نا جن دنوں میں، ان کو یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ اس سے 3 ماہ سے پہلے کب انہیں آ رہے تھے نا، تو اب ان کے لیے نماز روزہ کو کیا حکم ہوگا؟ وہ رمضان کے سارے روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ اچھا 3 ماہ سے آپ کہہ رہی ہیں نہیں آ رہے ہیں، یہ کہا تھا آپ نے؟ مسلسل آ رہے ہیں، مسلسل آ رہے ہیں، اچھا یہ کہا ہے، اوکے ٹھیک ہے۔ چلیں وہ سب جوابات کی طرف آ جائیں، وقت اب کم ہے اور سوال کافی ہیں آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے جی کتنے منٹ ہیں ہمارے پاس؟ تقریباً 10 منٹ ہے۔ ٹھیک ہے، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے کہا کہ بڑا بھائی جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے اور اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کی بیوہ ہے، اور چھوٹے بھائی اور اس کے بیٹے کو کیا اس کی وراثت میں سے حصہ ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں جو فوت ہوا بیٹا ہے نا، اس کا ایک بیٹا موجود ہے اور ماں موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ ماں کو حصہ ملے گا اور اس کے علاوہ بیٹے کو حصہ ملے گا، اس کے جو فوت شدہ ہے اس کے بھائی کو یا اس کی اولاد کو حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ بیٹا موجود ہے تو اس لیے ان کی طرف حصہ نہیں جائے گا۔ اگر بیٹی ہوتی تو پھر وہ بھائی کی طرف حصہ جاتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مردہ عورت کو نلاتے وقت کچھ پڑھنا چاہیے، نلاتے وقت تو کچھ پڑھنا نہیں چاہیے، نلانے سے پہلے جو غسل کی دعا وغیرہ ہوتی ہے وہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ نلاتے وقت کوئی دعا نہ پڑھیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی عیب دیکھیں اس پر خاموش رہیں، کوئی اچھائی دیکھیں تو اس کا پرچار کرنے کی کوشش کریں۔ مردہ چاہے وہ مرحوم ہے یا مرحومہ ہو، تو عیب ہو تو اس کو چھپا لیں، اور اگر کوئی اچھی بات ہو تو لوگوں کو بتائیں تاکہ اس کے بخشش کا ذریعہ بنے۔ پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ زمین بکی، رقم آئی، تو اب زکوٰۃ ادا کریں گے یا نہیں؟ زمین آپ کی بکی ہے اور رقم اتنی ہے آپ کے پاس، اتنی آئی ہے کہ وہ حد نصاب کو پہنچتی، تو عام طور پر زمین کی رقم تو اتنی ہوتی ہے کہ وہ نصاب سے زیادہ ہی ہوتی ہے عام طور پر۔ تو میں نصاب عرض کر دیتا ہوں، 52.5 تولہ چاندی کا نصاب جو ہے وہ تقریباً میرے خیال میں 5.5 لاکھ بنتا ہے، کتنا بنتا ہے؟ جی 52 تولہ اس وقت 5.25 لاکھ روپے، 5 لاکھ نا، تو اس سے زیادہ ہی رقم ہوگی زمین کی، اور بڑی رہیں گے، کم ریٹ بتا رہے ہیں آپ کو، ابھی نیچے آئی ہوئی ہے۔ جی ہاں، تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ رقم تو زمین کی ہوگی۔ تو اگر آپ فرسٹ ٹائم صاحب نصاب بنے، سے پہلے تھے ہی نہیں، تو پھر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی، اور پہلے سے آپ کا نصاب چلا آ رہا ہے تو یہ بھی اس میں مل کر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے، تو جو بچی جس سے کرنی ہے وہ 17 سال کی ہے، اور ہمارے یہاں قانون ہے کہ 18 سال کا۔ دیکھیں قانون میں تو ہے، موجود ہے، لیکن بہرحال لڑکی بالغ ہو جائے،
جائے, سمجھدار ہو جائے تو اس کا نکاح کرنا جائز ہوتا ہے شرعی اعتبار سے. جو مسئلہ ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. باقی قانونی طور پر دیکھیں, مثال کے طور پر نکاح ہم کرواتے ہیں نا, تو لڑکا اور لڑکی موجود ہوں, ایجاب و قبول کر لیں. یہ لڑکی موجود نہیں ہے, اس کے وکیل اور گواہ موجود ہیں, ایجاب و قبول ہو گیا, وکیل نے ایجاب و قبول کر لیا, ٹھیک ہے, لڑکے نے ایجاب کیا اور لڑکی کے وکیل نے قبول کر لیا, 2 گواہ موجود ہیں, نکاح ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی خطبہ سنت ہے. اچھا, جو نکاح فارم ہوتا ہے, جو نکاح فارم ہم بھرتے ہیں, وہ ساری قانونی فارمیلٹیز ہوتی ہیں. اس کا نکاح سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا, نکاح ہو جاتا ہے, لیکن وہ فارمیلٹیز ہوتی ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے 17 سال کی ہو, 15 سال کی ہو, 16 سال کی ہو, سمجھدار ہے تو نکاح اس کا ہو جائے گا. باقی جو فارمیلٹیز ہیں, قانونی تقاضے ہیں, وہ آپ جانتے ہیں, تو اسے پورا کرنا وہ آپ کا کام ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نماز میں سورت پڑھتے ہیں, آیت سجدہ پر سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے. دیکھیں, اگر اول تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آیت سجدہ آ گئی تو ابھی آپ نے اور بھی تلاوت کرنی ہے, تو پھر آپ فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں, 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں, پھر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے اوپر آ جائیں, پھر اپنی نماز کنٹینیو رکھیں, جہاں سے تلاوت چھوڑی تھی وہیں سے تلاوت آپ کریں. یہ سجدہ تلاوت ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے پڑھی اور آخری آیت سجدہ تلاوت کی تھی, آیت سجدہ تھی, یا آخری آیت سے یعنی اگلی آیت پر یہ 2 آیتوں کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے, تو پھر اگر آپ نے سجدہ تلاوت نہیں بھی کیا, یعنی ایک تو یہ کہ اس کے بعد آپ نے تلاوت کرنی ہے, ایک یہ کہ آپ نے بالکل آخر میں آیت سجدہ آئی, یا اس پر آپ نے رکوع کرنا ہے, یا آیت سجدہ کے بعد والی آیت پر رکوع کرنا ہے, یا اس کے بعد والی آیت, یعنی 1-2 آیتیں اور پڑھنی ہے. تو اس صورت میں اگر آپ نے سجدہ نہیں بھی کیا تو وہ رکوع اور جو ہونے والا سجدہ ہے وہ اسے قائم مقام ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ, لیکن سجدہ کر لیا جائے تو بہتر ہے. اس کے بعد ایک سوال ہوا کہ بیٹی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے, اللہ رب العالمین اسے شفا عطا فرمائے. آپ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اور 3 مرتبہ فلق و ناس و الاخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنی بیٹی پر دم کریں, دم کے بعد پانی پلائیں, اور ہاں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ الم نشرح بھی ایڈ کر لیں, پھر اس کے بعد فلق اور ناس پڑھ لیں. پھر اس کے بعد بھائی نے کہا کہ کسی مجبوری کے تحت جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھی جائے تو کیا ہے. ہم نے کل بھی عرض کیا کہ اگر بیٹھنے کی بلکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو جتنی یعنی تکبیر تحریمہ آپ کھڑے ہو کر کہیں, جتنی طاقت ہے جتنی ہے کہ آپ اس میں کھڑے رہیں. جب کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں, اور کھڑے ہونے کی طاقت بالکل ہی نہیں ہے تو بیٹھ کر پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ فلیکسیبلٹی عطا فرمائی, ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ عطا فرمائی ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ 5 سے 10 سال بلکہ 10 سے 15 سال کی نماز قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے. 10 سے 15 سال کی نمازیں قضا کرنا اللہ رب العالمین آپ کو توفیق عطا فرمائے. اس میں آپ یہی نیت کریں کہ سب سے پہلے جو میں نے نماز قضا کی میں وہ پڑھ رہا ہوں. اسی طرح فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں. پھر جب آپ فجر کی دوبارہ نماز پڑھنا چاہیں تو پھر یہ نیت کریں کہ اس کے بعد جو میں نے قضا کی, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد, اسی طرح آپ قضا کرتے رہیں گے. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں آپ نے جو تسبیحات رکوع کی اور سجدے کی ہیں وہ 1 مرتبہ پڑھ لیں, کافی ہو جائے گا. اور تشہد میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد التحیات کے بعد پڑھ کے سلام آپ پھیر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سنتیں نہیں پڑھنی, فرائض اور واجبات ہی پڑھنے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو کیا پڑھا جائے. میرے بھائی, اللہ رب العالمین صبر عطا فرمائے اور قرآن شریف جتنا ہو سکے پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, سورہ ملک پڑھیں, سورہ یاسین پڑھیں, اس کے علاوہ جو صورتیں ہو سکتی ہیں پڑھیں اور اصالہ ثواب کریں. اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے. اچھا, 14 سجدہ آیت جو سجدہ ہے, 14 آیات سجدہ ہے, یہ کس سے بنے تھے, کیا ہوا تھا. ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہ آیتیں پڑھیں تو ان پر سجدہ کیا, سجدہ کرنے کا حکم دیا, تو اسی لیے علماء کرام نے اس پر یہ فرمایا کہ یہاں پر سجدہ کیا جائے گا, واجب ہے کہ سجدہ کیا جائے. جہاں بھی اور صحابہ کرام نے بھی کیا, اور جہاں بھی آیت سجدہ تو وہاں غور کریں, کہیں پر ہوگا کہ ایمان والے سجدہ کرتے ہیں, کہیں پر ہوگا کفر
جو کافر ہیں وہ سجدہ نہیں کرتے تو وہاں پھر ایمان والوں کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے اور کہیں یہ بھی ہے کہ سجدہ کرو. جی تو یہ ہر جگہ پر آپ کو ملے گا. تو آیات سجدہ میں یہ آپ کو قدر مشترک ہے. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے سجدہ کرو, وہ کرتے ہیں, ان کا کام یہی ہے. اور کفر وہ نہیں کرتے, اور وہ جب بھی اللہ کا نام آتا ہے اعراض کرتے ہیں, تو پھر مومن پر وہاں پر سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے, صحابہ کرام نے بھی یہ کیا ہے, تو اس لیے ائمہ نے اس کو 14 سجدے واجب قرار دیے ہیں. ایک سجدہ جو ہے وہ امام شافعی کے نزدیک ہے, لیکن باقی 14 سجدے ہمارے نزدیک ہیں. ان کے نزدیک 15 ہیں, ہمارے نزدیک 14 ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, مستحب ہے کہ وہاں بھی سجدہ کر لیا جائے تو وہ مستحب ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ظلم سہنے والا کرنے والے سے ظالم ہے. دوسری طرف صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. دیکھیں, ظلم آپ سہ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے, پھر تو آپ مظلوم ہیں. پھر تو صابر ہے نا, مظلوم میں کچھ کر ہی نہیں سکتے. کچھ کر سکتے ہیں اور آپ سہ رہے ہیں, اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ ظلم اس کا میں نے روکا نہیں, تو یہ ہر کسی پر کرے گا. یہ سلمان پر شروع ہو جائے گا, اوروں پر شروع ہو جائے گا. تو پھر اس کا ہاتھ اگر آپ روکنے پر اختیار رکھتے ہیں تو اس کا ہاتھ روکا جائے, اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے. اور نہیں روکیں گے تو پھر آپ ظالم کہلائیں گے اگر اختیار ہے. دوسرا یہ کہ صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جہاں بے بس ہو, صبر یہ کہ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ اپنے دشمن کو معاف کرتے ہیں. یہ صبر ہے. واہ. آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, آپ معاف کر دیں, اللہ رب العالمین آپ کو معافی عطا فرمائے گا. جس کا شر جو ہے نا لوگوں میں پھیلنے کا خطرہ ہے, جس کا ظلم لوگوں میں پھیلنے کا خطرہ ہے کہ میں نے اسے نہ روکا تو یہ اوروں کے ساتھ بھی کرے گا, تو وہاں روکنا لازمی ہے. بالکل. اگر اختیار نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو رخصت ہے. لیکن جہاں پر آپ کو ذاتی طور پر کچھ ہوا ہے, آپ کی ذاتیات کا معاملہ ہے, وہاں پر صبر کریں. جہاں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, دین کا معاملہ ہے, وہاں صبر نہیں چلے گا, وہاں اسے روکنا پڑے گا. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کل سیری جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایک اسپیشل بچے کا ایک ڈیجیٹل میں یہ معاملہ ہوا تھا, اور ہم تینوں کا بیان, چاروں کا بیان اس میں موجود ہے. تو اب بیٹا جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ماں انتقال کر گئی اور باپ رکھنے کو تیار نہیں ہے. بڑا بدنصیب باپ ہے جو رکھنے کو تیار نہیں. ماں نے اپنی جان دے دی اس کی خبر گیری میں, اس کی خیال رکھنے میں, اور آج باپ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں کسی ہاؤس میں جمع کرا دوں, یہ کر لوں. تو بہرحال وہ اپنے بچے کو اگر نہیں پالے گا, بوسے گا نہیں, اس کی خبر رکھے گا, گناہ گار ہوگا. ظاہر ہے کہ بچے کی تربیت اس کے ذمہ ہے, بچے کی نان نفقہ پرورش اس کے ذمہ ہے, گناہ گار ہوگا. بہن نے کہا کہ جو باہر رہتے ہیں تو فطرہ باہر کے حساب سے ادا کریں. جن کی فیملی سب کچھ باہر ہے تو وہ باہر کے اس سے ادا کریں گے, اور جو اگر یہاں پر بھیجنا چاہیں تو وہاں سے بھی, وہاں کے اعتبار سے بھی بھیج سکتے ہیں اور یہاں کے اعتبار سے بھی بھیج سکتے ہیں. اچھا, جی ہاں, ٹھیک ہے. لیکن جو اپنے مال و اسباب کے ساتھ باہر ہی رہتے ہیں, کاروبار بھی وہیں پر ہے, فیملی بھی وہیں پر ہے, تو وہیں کے حساب سے دیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ جس کو یہ اچھا سوال ہے کہ جو یہاں پر کام کرتے ہیں, فری لانس کام کرتے ہیں, بعض اوقات نیٹ کے ذریعے آن لائن, تو ان کو ڈالر کے حساب سے سیلری ملتی ہے. تو اگرچہ ڈالر کے حساب سے سیلری ملتی ہے لیکن وہ یہاں کے حساب سے دیں گے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کی گنجائش زیادہ ہے نا, تو وہ پھر کشمش کے حساب سے دیں, وہ کھجور کے اعتبار سے دے, کشمش کے حساب سے تقریباً 5500-6000 بنتا ہے تقریباً, اس حساب سے دے. ٹھیک ہے نا. جی ہاں, 300 منیمم ہے. ٹھیک ہے, یہ تو کم از کم ہے. اللہ نے آپ کو دیا اس حساب سے آپ دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید کرم فرمائے گا آپ پر. قضا نمازیں کیسے پڑھیں یہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتا دیا ہے, تو آپ اسے دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب خاص طور پر ویڈیو کے لیے یہاں پر جو اس وقت ڈاکومنٹری آتی ہے سب دیکھتے ہیں. دیکھیں, انبیاء علیہم السلام کی شخصیت, ان کی ذات کریمہ, یہ کوئی دکھائی نہیں سکتا, اور کوئی اس کی ایکٹنگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. ہاں, پیچھے سے دکھایا جاتا ہے کہ جس میں چہرہ مبارک واضح نہیں ہوتا, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو پھر وہاں پر یا تو روشنی کر دی جاتی ہے, تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے, ایسا کیا جا سکتا ہے. چہرہ دکھانا, چہرہ انور دکھانا, یا پورا سراپا اقدس دکھانا, وہ بھی اس لیے ہے کہ وہ انبیاء مقدس یعنی مقدس شخصیات ہیں. اب ایکٹنگ کرنے والا پتہ نہیں کیسا ہے,
کہ ایسا نہیں ہے، تو اس لیے منع ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے بالکل. پھر اس کے بعد کہا کہ روزے کے بغیر اعتکاف کرنا، یہ جو سنت موقدہ والا اعتکاف ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ والا، یہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ روزے کے بغیر نہیں ہوتا، یہ روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. نفلی اعتکاف وہ بغیر روزے کے آپ کر سکتے ہیں. وضو میں چہرہ دھوتے ہیں، پانی کی قطرات قمیص پر گرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس سے قمیص ناپاک آپ کی نہیں ہوگی. لیلۃ القدر میں قرآن مکمل نہ کر سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں کر لیں، رمضان میں کر لیں کہ یہ اچھا ہے تو رمضان میں کریں. لیکن لیلۃ القدر میں نہیں ہو سکا، بہت اچھا تھا کہ آپ کر لیتے، نہیں ہو سکا بعد میں کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اچھا جی، 4 پلاٹ بنانے کے لیے لیے ہیں، جب بنانے کے لیے لیے ہیں اور بیچنے نہیں ہیں تو اس پر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے. 4 لاکھ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو یہ 4 لاکھ کے علاوہ کچھ اور آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر نصاب نہیں بنتا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن کچھ اور ہے اور یہ ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر بنتا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. قیام اللیل سے کیا مراد ہے؟ رات کو جو نوافل آپ پڑھتے ہیں فرائض واجبات کے علاوہ وہ قیام اللیل کہلاتے ہیں، یہ پڑھنے چاہیے، اس کا حکم بھی ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک نے سوسائڈ کی کوشش کی اور اس کے بعد وہ مرا نہیں، انتقال نہیں ہوا، توبہ کی باپ کے سامنے، اس کے بعد انتقال ہوا تو کسی کو جج بننے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی توبہ بالکل قبول فرمائی ہوگی، توبہ کی ہے تو قبول فرمائی ہوگی اور ان کی بخشش کی دعا کریں. ان کیس اسے توبہ نہیں بھی کی تو تب بھی آپ بخشش کی دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کبات نہیں. اور آخری سوال ہے، بہن کو 3 ماہ سے مسلسل کہتی ہیں پیریڈز آ رہے ہیں، اس طرح مسلسل پیریڈز میری بہن نہیں ہوتے. پیریڈز جب بھی ہوں گے تو ان کی منیمم جو ڈیوریشن ہے وہ 3 دن ہے، میکسیمم 10 دن ہے. اصول یاد رکھیں، 3 دن سے کم ہے وہ پیریڈز نہیں، وہ بیماری ہے. 10 دن سے زیادہ ہے تو وہ بھی بیماری ہے، پیریڈز نہیں ہے. جب بیماری ہو، پیریڈز نہ ہو تو آپ پاک ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں. جب بھی وہ ناپاکی لگ جائے تو پاک کرنے کی ضرورت ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ. ہو گئے سارے سوالات، جی. بہت زیادہ تھے ماشاءاللہ، مبارک ہو. سارے سوالات کے جوابات مختصر دورانیہ مفتی صاحب نے مکمل کیے اور اس کے بعد اب ہمیں سیمی فائنل راؤنڈ مکمل کرنا ہے ہمارے کوئز شو کا، یعنی معلومات ہی معلومات کا. پھیلی ہے مغفرت کی گھٹا 2 جہان میں، توبہ کے در کھلے ہیں سبھی آسمان میں، ہے سب گناہ گار